اچھا بات ہو رہی تھی کہ چینج آف تھاٹ کون لے کر آیا یا تھاٹ بلڈنگ کی بات ہو رہی تھی، اس دوران پھر مولانا مودودی کی بات ہوئی، مولانا صاحب کی بات ہوئی. ابھی جو دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یوتھ ہے وہ یا تو اگر کنونشنل کو فالو کرتی ہے ان کو مفتی طارق مسعود جیسی شخصیات ملتی ہیں، اور اگر وہ ان کنونشنل تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنے والا جس سے عام علماء کو اختلاف ہے ایک بندے سے کہ وہ سیدھی اور سخت بات کرتا ہے، ریفرنس سے بات کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جی محمد علی مرزا ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اسٹرانگ ریفرنس کے ساتھ آتے ہیں اور ان سے عام علماء کو یا جو آرتھوڈاکس علماء ان کو اختلاف ہے. تو اب یوتھ کس کو فالو کرے؟ کنونشنل بندہ بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں اپنے ممبر سے کر جاتا ہے جو کہ اس کی طارق مسعود کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، بہت سیکھے. وہ بھی اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، زومانی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی، جس طرح انہوں نے محمد علی مرزا سے لڑائی جو ہے وہ پیدا کر لی. اور جنہیں محمد علی مرزا صاحب کو بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے علم تو ہے لیکن وہ شاید کچھ جگہوں پہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور احترام کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر یوتھ کس کو اگزامپل لے؟ دونوں طرف ان کو اختلاف نظر آ رہا ہے، وہ تو پھر کنفیوز ہے. دیکھیں یہ جو دونوں شخصیات ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اور تقویت دے، علم پھیلائیں، مگر یہ مسائل بیان کرنے والے لوگ ہیں، یہ کوشچن آنسر لے رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں. آپ مودودی صاحب کا اور اسحاق صاحب کا جب نام لیتے ہیں نا تو وہ مسائل نہیں بتا رہے، وہ فلسفہ بتا رہے ہیں. These people are little minions compared to the names you are actually saying. آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی مودودی صاحب کی، سید قطب کی، آپ کو پتہ چلے گلوبل پرسپیکٹیو میں امت کو کس طریقے سے انہوں نے بڑے دشمن کے خلاف اللہ کے فوجی بن کے دیکھا ہے، اللہ کے فوجی بن کے مسلم آئیڈینٹی کلیئر کی انہوں نے. یہ شیعہ سنی میں نہیں پھنسے، وہ یہ آپس میں کسی کو آپ ایک دفعہ مودودی صاحب کے ہم اثروں کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے مجھے نکال کے دکھائیں. They were not stuck in their contemporaries, they were talking about the bigger purpose and they were building up the thought. They did not have the time. ان کو پتہ تھا بڑا مسئلہ کہیں اور آگ لگے. ان کو آپ کو کیا کیسے بتاؤں میں نے مودودی صاحب کی ہسٹری پڑھی ہے پوری، جتنے تعصب کی نظر سے مودودی صاحب کو ان کی لائف میں دیکھا جاتا تھا، جو جریدے لکھے جاتے تھے ان کے خلاف. This guy was adamant کہ میں یوتھ کی سوچ بدل سکوں، اور ایگزیکٹ یہی کام سید قطب ادھر کر رہے تھے. حسن البنا کو پڑھیں تو صحیح، آپ نے ان لوگوں نے مشن بنائے ہیں. آپ بتائیں طارق مسعود صاحب کا کون سا مشن ہے؟ حسن البنا کیا کر رہا تھا اس وقت مصر میں؟ یہی تھا نا، حسن البنا واز اے اسمالر پیڈیگری آف سید قطب. دیر از اے بگر پرابلم دیٹ وی بیٹر سالو. یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں، اس میں قوم کو ڈالنا ہے ایک بہت بڑا ڈیکو ہے کہ یہ طارق مسعود ہو یا مولانا مودودی اور سید قطب. کیا باقی سارے علماء وہ نہیں ہمیں فلسفہ دے رہے، وہ گلوبل نہیں ہے، صرف یہی دو ہیں؟ نہیں، میں جان کے ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں، یہ ہمارے دور کے ہیں اور ہمارے مسائل کو انہوں نے فرسٹ ہینڈ اسی طریقے سے دیکھا ہے. وہ ہمارے ہی مسئلے دیکھ رہے ہیں. 80s میں ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے. یا تو نا، ورنہ اشرف علی تھانوی صاحب ون آف دا گریٹسٹ philosophers of our not just time but from our place. ٹھیک ہے، ہم وہ بھی ہمارے مسائل دیکھ رہے تھے. مولانا محمد شفیع صاحب is a deeper thought than anyone. جو معرف القرآن جنہوں نے لکھی تھا کہ عثمانی صاحب کے جو والد صاحب ہیں. مودودی صاحب کو میں ان سے زیادہ اس لیے رینک کرتا ہوں. مودودی صاحب ایکچولی gave a very clear prerogative for the Muslim youth, اور وہ گلوبل اینیمی کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے پورا کا پورا کام کیا. سمجھے؟ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت کہ یہ جو آپ نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں ان سب کی محنتیں، نیت سب کی ٹھیک ہوتی ہے، مگر مسائل کے حل جو ہے نا، کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نکاح کیسے کرنا ہے، اور زیادہ تر لڑائیاں وہ اہل بیت کے اوپر ہو رہی ہیں کہ وہ اس کا درجہ زیادہ ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہے. وہی اس وقت فلسطین بچے کھا رہا ہے، بچے مر رہے ہیں ہمارے. روز 1 میل کا فاصلہ شیطان اور طے کر رہا ہے ہمارے اندر، اور ہم اس وقت اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا درجہ زیادہ تھا یا کسی اور کا. یہ مسئلے نہیں ہیں ہمارے. وی آر سفرنگ فرام دا ایڈوینٹ آف دا بگیسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ پروونگ کہ کائنات میں کیسے سفر کرنا ہے، اور ہم قرآن پاک کی ویلیو ڈی ویلیو سے اور ڈی ویلیو ہوئی جا رہی ہے. بیکاز یوتھ کو دیکھتی ہے کہ یار ٹیسلا کی ساری تھیوریز پروو ہو گئی ہیں، آئنسٹائن بالکل صحیح ہو گئے. ہمیں اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلمان بچے کے آگے آئنسٹائن کا درجہ زیادہ ہے یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ لڑائی ہونی چاہیے ہماری. یہ بیٹھے ہوئے کہ امیر معاویہ کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت علی کا، نعوذ باللہ، یہ کوئی بات ہے؟ اس وقت یہ مسئلہ ہے ہمارا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ
ہمارا سیروٹونن ٹریگر کروا رہا ہے, ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں یا ہم نبی کا پیچھا کر رہے ہیں. گلوبل پرسپیکٹو میں بڑے دشمن کی شناخت کریں اور پھر تیاری پکڑیں اس کی. یہ تو بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے میرے خیال سے. مسلمانوں کو تو اس بارے میں بات کرنے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. نیوکلیئر اٹیک ہوا ہمارے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بڑی پستول تھی پہلے, یا میرے پاس بڑی پستول ہے. پستول سے کچھ نہیں ہونا ہمارا. وی نیڈ ٹو فائٹ. نیوکلیئر سوچ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ لٹرلی, کہ ہمیں اپنی سوچ کو ایک نیوکلیئر ریئیکٹر کے طور پر رجسٹر کرنا ہے. پورا کا پورا پلانٹ ہائی جیک ہو رہا ہے سائنس اور ایتھیسٹک اپروچ کے تھرو, پروونگ دا سائنٹیفک فلاسفی ایز دا ریئل فلاسفی. اور یہاں پہ گھنٹوں اور گھنٹوں, لاکھوں گھنٹوں کے واچ ٹائم ہوں گے طارق مسعود ورسز انجینئر محمد علی کے. وائی یہی ٹائم انہوں نے لگایا ہوتا کہ ٹیسلا کی تھیوری آئی کہاں سے ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دجال کے دور میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اور دجال تو کیا پتہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں. ابھی جو اتنا بڑا دجل ہمارے سامنے پھیل رہا ہے, ہر تیسرا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے پاکستان کا, اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا درجہ دار تھا حضرت علی کا. یہ ڈسٹریکشن ہے, سوری, دس از اے ویسٹ آف ٹائم. اور یہی ٹائم اگر وہ کتابیں پڑھنے پہ لگا دیں نا, یا ایٹ لیسٹ صحیح باتیں سننے پہ لگا دیں. اس لیے مولانا اسحاق کو میں کہتا ہوں, ایون دو مولانا اسحاق کا بھی بڑا ٹائم لگا اس موضوع کے اوپر. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ ہمیں پیٹی قسم کے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور یہ جن دو شخصیات کے ہم نے نام لیے جنہیں محمد علی مرزا اور یہ مسائل پیٹی نہیں, میں نے بولا compared to the bigger problem, this is not important right now. ٹھیک ہے. اور اچھا, بیچ میں آپ نے ذکر کر دیا اہل بیت کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت امیر معاویہ کا. ٹھیک ہے, ہم ان کی ہم تو سبھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور ہم اس لڑائی میں جاتے بھی نہیں ہیں. اگر ہم نے اس چیز کو پڑھنا بھی نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی نہیں, اس لڑائی میں پڑھنا بھی نہیں ہے, اس میں پڑھے بغیر پھر اس میں سے ہمارے لیے لینے کا فلسفہ لینے کا کیا, اس میں کیا چیز ہے, کیا میسج ہمیں ڈرا کرنا چاہیے, کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو وہ بحثیں چل رہی ہیں اس میں سے اہل بیت کی عظمت میں سے, یا اہل بیت نے جو قربانی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے, اس سے جو ڈرا کرنے والی چیز ہے کہ ہم اس میں چھوٹے مثال میں نہیں پڑھتے. دیکھیں, سیدنا حسین کا جو مسئلہ تھا نا رضی اللہ عنہ کا یزید کے ساتھ, وہ انٹرنل مسئلہ تھا. انٹرنل مسئلہ یہ کہ دین کے اندر ایک مسئلہ آ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں, وہ بے حد ضروری ہے کہ اس کو پکڑا جائے. ہر ملک میں دین کے اندر مسئلہ ہے نا. ہماری جو پارلیمنٹ ہاؤس اور ڈیموکریٹک ریفارمز ہو گئی ہوئی, میں ڈیموکریسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت, مگر انٹرنل مسئلے تو ہیں. مگر کیا پوری امت کا ہر جگہ پہ انٹرنل مسئلہ ہے, تو کیا کوئی ایکسٹرنل مسئلہ نہیں ہے؟ زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے انٹرنلائزڈ ایشوز ہیں یا ایکسٹرنل ایشو ہے؟ آبویسلی ایکسٹرنل ایشو ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ سارے پاؤنز ہیں بڑی گیم کی, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بڑے دشمن کا ہتھیار بنے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں انٹرنل مسئلوں کی. اس وقت ایکسٹرنل مسئلہ ہے ہمارا. میں کو مثال دیتا ہوں. کچھ سال پہلے ایک خبر اڑی کہ چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے 10ویں محرم کو. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں نے تصویریں دیکھنی شروع کی, اور ہم چھت پہ تھے 10ویں محرم کو یا حسین, تو میں نے بھی دیکھا چاند کے اوپر تو کہ یہ کیا انہوں نے شروع کر دیا. باہر کھڑا ہوا تھا میں ٹیرس پہ, جب دوست نے مجھے کہا سے یہ دیکھ یار, میرا خیال ہے شیعہ صحیح ثابت ہو گئے, مجھے تو یا حسین نظر آ رہا ہے چاند کے اوپر لکھا ہوا. یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اینڈ آئی سیڈ, تجھے اس وقت شیعہ نظر آئے ہیں, یہ سنی نظر آئے تجھے؟ یا حسین جا کے اسرائیل میں دکھاؤ نا یار. 10ویں محرم تو حضرت موسیٰ کا دن ہے اصل میں. بڑے دشمن کو کیوں نہیں دکھا رہا کو یہ دیکھو اسلام صحیح ثابت ہو رہا ہے؟ تمہیں پھر بھی شیعہ سنی میں پھنسے ہو. اتنا بڑا چاند تمہیں نظر آ گیا ہے جس پہ یا حسین لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جا کے تم نے ایک 2 روپے کی بات کی ہے کہ شیعہ سنی میں پروو کروں گا. یہ ہے میرے خیال سے طارق مسعود انجینئر محمد علی صاحب کی لڑائی کی اوور آل حیت. جیت بھی گیا کوئی تو کیا کچھ بھی نہیں ہونا. دہریہ جو بچہ ہو رہا ہے نا, اس کو محمد علی مرزا اور طارق مسعود کی ضرورت نہیں ہے. جو دہریے ہو رہے ہیں ہمارے بچے, اور وہ دہریے اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ ایتھیزم کے کیا سوچ کے اندر الہاد ہمارا ہر بندے کے اندر آ گیا. جو سائنس کو سپریم فلاسفی مانے گا وہ ملحد ہی ہے میرے لحاظ سے. سائنس کو ایک چھوٹا سا ٹول جو نہیں مانتا, اور قرآن پاک کو سپریم فلاسفی نہیں مانتا. اصلی مسئلہ یہ ہے, آپ مجھے ایک ویڈیو دکھائیں جو پاکستان کے, آپ دنیا کے کسی مسلم اسکالر کی اس وقت چل رہی ہو, اور میں آپ کو کوئی سے عام سے سائنٹسٹ کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو غلط تھیوری دے رہا ہوگا. 10 کروڑ کا فرق ہوگا. آپ ویوز گن رہے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اپنے, میرے فالوور اتنے, میرے ویوز اتنے. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں. بڑے مسئلے کو چھوڑ کے آپس میں ویوز کی لڑائی کر رہے ہیں. اچھا, آپ کی اس بات سے آپ نے بالکل یوتھ کی جو بات کی ہے, یوتھ کی ڈائریکشن کو اگر ہمیں دینا ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایک بہت پولیٹیکلی بات ہوتی ہے رائٹ اور لیفٹ.
یوتھ کو اگر ہم لوگ یوتھ کی ڈائریکشن کیا ہے, ہم یوتھ کو کس طرح بتائیں؟ دیکھیں آپ نے ایک جو بات کی ہے, وہ یوتھ اٹریکٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ اسکولوں میں جاتا ہے, وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے آئنسٹائن سے, وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے اسٹیفن ہاکن سے, ان سے اٹریکٹ ہو رہا ہے. اور وہ یہ جو صحابہ کی کتابیں ہیں نا, وہ سوچ رہا ہے یہ مولوی اور یہ ان کی پرانی باتیں ہیں, اس میں کوئی اس دور کی کوئی نہیں. کس طریقے سے ان کو بتایا جائے, ان کو کیسے, کیا مسئلہ کہاں سے, کور مسئلہ کدھر سے؟ مسلمانوں کا اصلی مسئلہ مسلمانوں کی فیملی یونٹ کے اندر ہے. یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بیٹا یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا تو جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئیڈینٹیفائی کہ یونٹ آف اسلام کیا ہے. یونٹ آف اسلام مسلم فیملی ہے. سو اگر ماں باپ بچپن سے بچے کی پرپس سیٹنگ نہیں نہ کرتے, بچپن کا مطلب ہے کہ 7, 8, 9, 10, 12 سال کا ہو گیا, آپ اس کو بتائے کہ بھائی دنیا میں تو اس لیے آیا ہوا ہے, مرنا ہے سب نے ایک دن, چاہے بلین کما چاہے 1 روپے میں مرنا تو نے, اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اس کو پرپس سیٹنگ میں آئیڈینٹی آف اسلام کلیئر کر کے دی جائے کہ بھائی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا تو امپلائی ہے اور تو ڈائریکٹ CEO کو رپورٹ کرتا ہے, تیرے بیچ میں کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کو اپنی لبرٹی اور اپنی پریسٹیج کا اندازہ ہو. جب تک ماں اور باپ خود نہیں آئیں گے اس کے اوپر, تو ماں باپ کی بات میں پہلے کروں گا, یوتھ کی بات میں, اس لیے میں نے آپ کو یہ تمہید بند دی. ماں باپ کے لیے یہ مودودی صاحب اور کتب اور اسحاق صاحب کی باتیں میں کر رہا ہوں اس وقت کہ بھائی پڑھنا سیکھو تاکہ آپ کو چلے سوچنا کیسے, سوچو گے تو بچے کو بتاؤ گے. شتر بیوہار بچے چھوڑے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ طارق مسعود کی ویڈیو دیکھیں یا کوئی دوسرے کی دیکھیں. سمجھ رہے نا؟ سب کو رچرڈ ڈاکنز کی ویڈیو دیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جس کو رچرڈ ڈاکنز سمجھ نہیں آ رہا اس کو اسلام کی سوچ کا پتہ ہی نہیں. جس کو رچرڈ ڈاکنز سمجھ آ رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو یہ پتہ ہے کہ کس جگہ پہ رچرڈ ڈاکنز غلط ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر یو آر ناٹ ریڈی ٹو ریز اپ مسلم چائلڈ. مسلم چائلڈ از گوئنگ ٹو فیس دا ویسٹ بیکاز ویسٹ از ٹیکن اوور ایز الفا. کل خلافت نہیں آنی, ہمیں بھی پتہ ہے, لگ تو نہیں رہا کہ اگلے 50 سال میں خلافت آنی. جب تک خلافت نہیں آنی اس کی تیاری ماں اور باپ نے کرانی ہے مسلمانوں کی, اور ماں اور باپ کی پریپریشن ہونی ہے اس طرح کے اسکالر سے جو مولانا محمد شفیع ہیں یا مودودی ہے, کتب ہے یا اشرف علی تھانوی ہے. یہ جتنے بھی اس وقت کے ینگسٹرز اس وقت اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ مسائل کے اوپر ویورشپ کی ایک انسین کمپٹیشن میں آ گئے ہیں. اور ان کی یہ نیت نہیں ہے الحمدللہ, شور دونوں خوش نیت ہیں, 10 ہوں گے 10 کے 10 خوش نیت ہوں گے, مگر ان سب کے ویوز ایک طرف, کوئی ایک پوچھے نا کہ کون زیادہ بڑا فالوور ہے, کس کے زیادہ فالوور ہے, ہر کوئی گن رہا ہوتا ہے نا. میں جب بھی دیکھتا ہوں ان سے پوچھیں آپ کے زیادہ فالوور ہیں یا رچرڈ ڈاکنز کے, تب پتہ چلے گا اوقات ان کی. شیطان اپنا پورا کا پورا سر باہر نکال چکا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھو میرے زیادہ فالوور ہیں اور یہاں پہ دوسرے کے فرقے کے کم فالوور. اچھا, آپ کی بات سے یہ پتہ چل گیا کہ جو مسئلہ ہے وہ پیرنٹس کو اپنی یوتھ کو ٹرین کرنا ہے. پیرنٹس کو جب اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار کوئی کمی ہے ہماری سوچ میں, ہمیں اسلام ہم غلط لے رہے ہیں, ان کو کون احساس دلائے گا؟ اور یہ گیپ کس طریقے سے فل ہوگا؟ یہ کن کا کام ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا, کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں کھلا ہوا. اسلام کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اسلام از دا نیم آف آل مسلمس کمبائنڈ. آل مسلمس کمبائنڈ. ایک بھی بندہ پیچھے رہ گیا تو اسلام پورے کو نقصان ہو گیا. ایوری باڈی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری باڈی. دس از دا بیس فلاسفی کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. کہانی ختم. اب آپ کے بھائی کو مسئلہ ہو اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہو میرے پاس تو یو ناٹ اے بردر آف دس گائے. سمپل سا اصول ہے, ہمیں نا. سو اف ایوری ون از اے مسلم دین وی گاٹ ٹیک کیئر آف ایوری باڈی. وی آر اے مشنری آف اللہ. ہم ڈائریکٹ CEO کو رپورٹ کرتے ہیں اور اس نے بڑی ہی صراحت سے بتا دیا ہے کہ مقصد کیا ہے. میرے CEO نے, ہمارے CEO نے بتا دیے. اب چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں مائکروسافٹ اور گوگل میں جا کے کام کرنا ہے, آپ کی یہ خواہشیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کے ماں باپ نے کمپنی دکھائی ہی نہیں. ایک بڑی کمپنی چھوڑ کے چھوٹی سی 1-2 روپے کی کمپنی میں جا رہے ہیں. سوچیں صحیح نا. اور فلفلمنٹ ادھر ہے بھی نہیں. جن لوگوں نے کام کیے ہیں نا دنیا کے لیے, وہ ڈپریشن کے ہی مریض ہیں اس وقت. جن لوگوں نے اللہ کے کام کیے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کو فلفلمنٹ مل رہی ہے. ہم تو اصلی اللہ کی اصلی پیغام کے اوپر کام کرنے کی کوششوں کی بات کر رہے ہیں نا. کنفیوز لوگوں نے, کرسچنس کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے کنفیوز کہا ہے, ٹھیک ہے, غیر المغضوب علیہم, ٹھیک ہے. کنفیوز لوگوں نے بھی فلفلمنٹ پا لی ہے اپنے کنفیوز سٹیٹس آف اللہ کو پیچھے کر کے. اور ہم تو کلیئر اللہ کو, اصلی سٹیٹس کو, اصلی کانسیپٹ کو جانتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم روپے پیسے اور لائکس کے پیچھے بھاگ رہے.
سمجھ رہے, فیم اینڈ فارچون از ناٹ دا پرپز. ڈائنگ رچ اور ڈائنگ پور از اے ڈیسیژن آف اللہ. پتہ نہیں کیوں ہم نے سوچ لیا کہ تقدیر کا قلم اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمیں کوئی تقدیر کا قلم نہیں ہے. ہم نہ پیسے لکھ سکتے ہیں نہ پیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو پیچھے کیا رہ گئی بات؟ نہ فیم لکھ سکتے ہیں نہ فیم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جتنا ہو سکے جہاں ہو سکے جا کے لوگوں کو پیغام پہنچاؤ کہ بھائی بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام خطرے میں ہے. بڑا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے. یہ سارے کے سارے علماء اس وقت مسلمان بچا رہے ہیں دوسرے. اسلام اگر خطرے میں ہے تو اس کا مطلب ہے ایکسٹرنل مسئلہ آیا ہوا ہے اسلام. اسیوم کریں کوئی ملک نہیں ہے, سارا کے سارا ایک اسلامی ملک ہے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سمجھ لے خلافت ہے, سمجھ لے خلافت ہے. اور باہر سے امریکہ اور یا روس کے یا چائنا کے اور جہاں سے بھی یورپ کے نیٹو کے حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر, کسی ایک بھی اسکالر کی کوئی اوقات رہتی ہے کہ جو آپ کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بتائے کہ حضرت فاطمہ کا قتل کس نے کیا تھا نعوذ باللہ, اور حضرت عمر صحیح تھے یا ابو بکر ٹھیک تھے جب خلافت حضرت سعد بن عبادہ نے لی تھی. یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. ہم اصل میں بٹ چکے ہوئے ہیں اور ہم کنفیوز کر دیا گیا ہے. اور ہمیں نہ صرف کنفیوز کر دیا گیا, ہمیں اس سے لطف آتا ہے. پھر نشے میں ہم اس وقت, چھوٹے چھوٹے باتوں کے نشے میں ہم اس وقت. ایک دفعہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے, بڑے دشمن کو مار دیں تو پھر ضرور کریں یہ باتیں. یہ کوئی وقت ہے یہ باتیں کرنے کا؟ ہمیں تو سونا بھی نہیں چاہیے جس لیول کی ہماری. ہم تو بالکل بے غیرت مسلمان ہیں جو کہ عیاشی بھی پوری کرتے ہیں, کانسرٹ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں, فلمیں بھی یہاں بنتی ہیں اور ہر قسم کا کام ہوتا ہے. مگر ساتھ ساتھ ہم نے یوٹیوب کے اوپر جی یہ طارق مسعود صاحب کا اور انجینئر صاحب کا لیکچر دیکھ لیا ہے, یا پھر پتہ نہیں کون سے ریٹریٹ پہ چلا گیا ہوں میں, کون سے پہاڑ میں, ڈزنٹ میٹر, اور کام ہو گیا میرا. اور ایسے کام تھوڑی ہونا ہے. آپ کے گھر میں ایک بچے کو کسی نے آگے پکڑا ہو نا, آپ کی بیٹی یا بیٹے کو, چھوٹے سے بچے کو اغوا میں دیکھتا ہوں دفتر جاتے ہیں صبح کے, نہیں جی کون سا مسلمان ہے جو اس وقت اپنا مقصد بھولا ہوا ہے؟ وی شوڈ بی روز رات کو پیغام پہنچانے کی اسکیم بنائیں اور روز صبح نکل پڑیں پیغام پہنچانے کے لیے. پھر اگلے دن رات کو اسکیم بنائیں کہ پیغام کیسے پہنچائیں. سوچ بدلیں, سوچ بدلیں. یہ ہے مسلمان کا کام.